تو تین معیشتیں دنیا کی بڑی ہیں جن میں چائنا ہے، انڈیا ہے اور جرمنی. یہ تینوں اس سے فائدہ زیادہ اٹھائیں گے. مودی ڈیز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو. امریکن جو لائٹ کروڈ تھا WTI جس کا نام ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا. یعنی آپ آئل لیں ساتھ میں آپ کو اس کا کرایہ بھی گھر لے جانے کا سرکار دے گی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گی. یعنی کہ آپ کو چائے کا کپ بھی ساتھ میں پیش کیا جائے گا. سر جی، پاکستان کو تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی معیشت بھی نہیں ہے. کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے کارخانے بند ہوں، گاڑیاں بند ہوں، جہاز، ایئر لائنز، سارا سب کچھ بند ہو. جب یہ معیشت ہی رک گئی ہو تو اس کے بعد اس کی کھپت نہیں تھی، کھپت نہیں رہی. تو یہ یقینی طور پہ یہ کرائسس، اور اس کے بعد ابھی دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اور اس طرح کے کتنے کرائسس آتے ہیں. لیکن دنیا کی دو تین بڑی معیشتیں جو ہیں، اگر اسی طرح تیل کی قیمت کم رہتی ہے تو تین معیشتیں دنیا کی بڑی ہیں جن میں چائنا ہے، انڈیا ہے اور جرمنی. یہ تینوں اس سے فائدہ زیادہ اٹھائیں گے. باقی ممالک جو ہیں وہ حصہ بقدر جثہ، اور تینوں مین امپورٹر ہیں. تینوں مین، ظاہر ہے کہ تینوں مین امپورٹر اور تینوں بڑی اکانومیز جو ہیں یہ فائدہ اس سے اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گی. باقی پاکستان جیسے ملک، ہماری اکانومی ظاہر ہے کمزور ہے. لیکن میں آج یہی بات سوچ رہا تھا، ایک انڈین سے آن لائن وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کیا فائدہ اٹھائیں گے بھئی؟ آگے آپ کا پہیہ چلے گا تو آپ فائدہ اٹھا پائیں گے نا. اصل بات تو یہ اور پہیہ آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کی جو ایکسپورٹیبل گوڈز جہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ پرچیزنگ پاور ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹیبل گوڈ کا پہیہ چلے گا نا. تو یہ نئے ڈائنامکس آئیں گے. آپ چھوٹی سی آپ ایک بات، صرف ایک لفظ کہہ دوں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کسانوں کے پاس ایسی فصل ہو جس کا آگے خریدار کوئی نہ ہو تو وہ اپنی فصل جلا دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں جب کسانوں نے مظاہرے کیے تو انہوں نے دودھ وہاں سڑکوں پہ بہایا. پاکستان میں جب اس طرح کے کوئی مظاہرے ہوئے تو وہ یہ آلو کی فصل کو اور ٹماٹر کو اور وہ چیز جس کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں، وہ سڑکوں پہ لا کے ایون پولٹری والوں نے انڈے پھینک دیے. تو یہ اس طرح کا، اور وہ بہت بڑا کھیل ہے وہاں پہ، اس طرح کا یہ معاملہ شروع. جی بالکل ٹھیک ہے. بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بٹی صاحب، کیا ہم اس کے بعد اکانومی کے باقی حصوں کا بھی کولیپس دیکھیں گے؟ امریکہ کو کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا اکنامک اس طرح کا جھٹکا لگے جس سے اس کی پوزیشن کو تبدیل ہو سکے. البتہ بہت ساری چلتی ہوئی معیشتوں کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، جرمنی کا کیا یا چائنا کا کیا. لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری تو اکانومی رننگ پوزیشن میں جو ہے وہ تھی نہیں. ہماری صنعتوں کا جو حال ہوا، جو ہمارے ہاں جو چھوٹے بزنس کی صورتحال بنی، جو بڑی صنعتوں کی بنی، وہ سب کے سامنے ہے. تو اپرچونٹی ہمارے لیے کیا ہے اس میں، وہ مجھے کوئی خاص ابھی تک دکھائی نہیں دیتی اس ساری صورتحال میں. لیکن رضوان صاحب، اس سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو تیل والا معاملہ ہے، یہ مجھے ایک خدشہ ہے کہ کہیں ایک دفعہ پھر جو ہے دنیا کو کسی جنگ کی طرف نہ دھکیل دے. کوئی اتنا بڑا جھٹکا جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ لگنے جا رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ کسی ایک بڑے ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا سکتا ہے پوری دنیا کو. اور کوئی نئی کھینچا تانی، اور جس طرح سے انڈیا سے لے کر امریکہ تک اور جرمنی تک آوازیں چین کے خلاف اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کوئی صورتحال اتنی بارکیف اطمینان بخش نہیں ہے. تیل کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس سے ہماری معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ایز اے انڈیویجول شاید کوئی قیمتیں کم ہونے سے آپ کو اور ہمیں لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لیکن انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اس صورتحال کے اندر. کرائسس کے اندر ہے انڈسٹری، پھر آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پہلے بھی کم تھی، پھر اس صورتحال کے بعد تو نئے جب گراف آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن الارمنگ حد تک میرا خیال ہے. پھر ٹیکس کلیکشن کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے. پھر اسے نپٹنے کے لیے جو آپ کے اقدامات ہیں اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں. پیسے شیسے آپ کو بھی ملیں گے صحیح، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی جس سے آپ اکنامک ریوائیول کر سکیں ملک کے اندر. ابھی تو آپ کرائسس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کرائسس سے نپٹنے کے وسائل پیدا کر رہے ہیں اور ادھر ادھر سے اکٹھے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کرائسس، جیسا کہ آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ اس صورتحال میں بھوک جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، بیماری سے بھی بڑا. لاک ڈاؤن کی جو اصل وجہ بتائی جاتی ہے
نرم کرنے کی، وہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے رضوان صاحب اس کے اوپر ابھی ایزمپشنز یا اکنامک کوئی گراف بنانا جو ہے بڑا مشکل ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں اگر یہ لنگر آن ہوتا ہے. آج سنگاپور نے 1 جون تک کر دیا, کئی ممالک جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, کئی ممالک جو ہے وہ نرم کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. آج پرائم منسٹر کے لیے گئے نمونہ جات فیصل ایدھی سے ملاقات کے بعد ان کا پازیٹیو آیا, تو آج ان کے بھی اللہ کرے نیگیٹو آئے. پرائم منسٹر کے ارد گرد جو ہیں بڑی صاحب, پرائم منسٹر صاحب کے جو ارد گرد ہیں جیسے مراد سعید صاحب, ان کا بھی کوئی ہوگا جی, یا صرف وہ پرائم منسٹر کے لیے گئے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کے تو آج سیمپلز لیے گئے ہیں اور باقی کابینہ کے اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں, میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. تو یہ تو اب اس کے بعد ہی پرائم منسٹر کا اللہ کرے جو سیمپل لیا گیا نیگیٹو آئے